تمسقدیم یا امام رضا سلام یا امام رضا سلام یا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. سلسلہ کلام اس آیہ مجیدہ کے عنوان سے جاری تھا. عرض کیا تھا کہ اگر یہ انسان ہمیں سمجھ میں آ جائے تو خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا، دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی، قیامت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اصلاً مقصد حیات انسانی سمجھ آ جائے گا. عرض کیا تھا کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو کا نام بدن اور دوسرے پہلو کا نام ہے روح، اور ان میں بدن ہماری حقیقت نہیں ہے، ہماری حقیقت روح ہے. اس روح کو کسی مقام تک جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اس سواری کا نام ہے بدن اور جسم. اور دلیل کے طور پہ آپ عموماً اپنی زبان پہ یہ کلمات دہراتے بھی رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی. اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کپڑے کس کے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ میرے ہیں. دکان کس کی ہے؟ میری ہے. گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے. گھر کس کا ہے؟ میرا ہے. میں کہاں ہے؟ وہ میں کا نام انسان ہے. آپ ایک ایک عضو کو پکارتے چلے جائیں، یہی جملہ آپ کی زبان پہ ہوگا، یہ ہاتھ میرے ہیں میں نہیں، یہ جسم میرا ہے میں نہیں، یہ سر میرا ہے میں نہیں. یہ پورے اعضاء ایک ایک کر کے آپ دہراتے رہو، جملہ یہی آپ کی زبان پہ ہوگا، یہ سب کچھ میرا ہے. تو وہ میرا جس کی طرف سب کچھ منسوب کر رہے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ میں کہاں ہے؟ اسی میں کا نام ہے روح. پس پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جسم میں نہیں ہوں، یہ جسم میرا ہے. جسم سواری ہے، اس سواری کے سوار کا نام ہے حقیقت انسانی بنام روح انسانی. وہ کب تک یہ رہے گا؟ کہ جب تک یہ سوار بنام روح
کسی مقصد تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک یہ سواری ساتھ رہے گی، اور جس دن وہ حقیقی سوار کسی منزل پہ پہنچ گیا یہ سواری الگ ہو جائے گی، روح الگ ہو جائے گی، اور وہ روح ہماری حقیقت ہے۔ یہ جسم کیا ہے؟ جیسا عرض کیا تھا کہ یہ مٹی سے چلا ہے، اور جب انسان اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا یہ مٹی میں چلا جائے گا۔ روح کہاں جائے گی؟ روح عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گی۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو بدن روح سے جدا ہو جاتا ہے تو جس کے لیے آداب ہیں کہ اس کو اٹھا کے جا کے قبر میں رکھ دو، تو ہم نے ذہنوں میں یہی سوچا ہوا ہے، تصور ہمارا یہ ہے کہ جو جسم قبر میں چلا جاتا ہے اسی زمین کے گڑھے میں منکر و نکیر آتے ہیں۔ نہ، انسان کی دو قبریں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم کی اپنی قبر ہے، روح کی اپنی قبر ہے۔ یہ مٹی کا گڑھا انسان کے جسم کی قبر ہے، اس میں فرشتے نہیں آتے اور اس میں فشار قبر بھی نہیں ہے۔ مانا کروں گا بعد میں کہ فشار قبر کیا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی بہترین دلیل کیا ہے؟ جب انسان زندہ ہے، آپ جاتے ہیں اس کو بے ہوش کر کے آپریشن تھیٹر میں، اگر اس کا آپریشن کرنا ہو، جب بے ہوش ہوتا ہے کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے؟ کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر کسی کا یہ عضو کاٹ دیا جائے، بازو کٹ جائے، کٹا ہوا بازو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو، آپ اس کو جو بھی کرتے رہیں گے آپ کو کچھ احساس ہوگا؟ کوئی احساس نہیں ہوگا۔ بس پتہ چلا یہ احساس کب تک ہے؟ یہ احساس انسان کے اندر اس وقت ہے جب تک روح اس کے اندر ہے۔ جب روح کا رابطہ اس سے کٹتا ہے یہ بے جان ہو جاتا ہے۔ عذاب کس کو ہونا ہے؟ روح کو ہونا ہے۔ درجات کس کے لیے ہیں؟ روح کے لیے ہیں۔ حتیٰ چھوٹی سی مثال، آپ کھانا کھاتے ہو لذت کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ البتہ امیر المومنین کچھ اور فرماتے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں کو کچھ اور بناتے ہیں۔ امیر المومنین جب ایک لقمہ کھاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں کہ یا رب قوِ علی خدمت کا جوارہی وعلی العزیمت جوانہی۔ دعائے کمیل میں مولا ارشاد فرماتے ہیں علی یہ لقمہ اس لیے کھا رہا ہے کہ یہ زندہ رہے، اس لیے زندہ رہے کہ تیری عبادت میں مصروف رہے۔ لیکن ہم جب لقمہ زبان سے اتارتے ہیں، اگر ٹیسٹ ہو تو کھاتے ہیں، نہ ہو تو نہیں کھاتے، اور پھر ٹیسٹ کے چکر میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ کھانے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ لذت، البتہ اس کا ایک الگ فلسفہ ہے، یہ خدا نے لذت کیوں رکھی؟ اور عجیب بات ہے یہ دو کاموں میں خدا نے لذت رکھی چونکہ خدا کو پتہ تھا کہ یہ کون سا عجوبہ خلق کر رہا ہے۔ ایک کھانے میں لذت رکھی اور اس کا ٹیسٹ زبان پہ رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ کہ اگر زبان پہ ٹیسٹ نہ رکھوں تو یہ انسان کبھی بھی ایک لقمہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مولانا 100 بار تقریریں کرتا رہے یہ لقمہ اٹھا کے نہیں کھائے گا۔ لہذا خدا نے لذت زبان پہ رکھ دی، اور اس لذت کے بل بوتے پہ انسان لقمے پہ لقمے کھاتے جا رہے ہیں، اور سوچتے نہیں ہیں کہ بدن کی جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی یا نہیں، بس ٹھوستے چلے جا رہے ہیں۔ اور خصوصاً جب عزاداری میں وافر مقدار میں مل جائے تو پھر ساری اقدار بھول جاتی ہیں۔ لذت اس لیے رکھی خدا نے کہ ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کھائے گا لذت کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی لقمہ اس کے گلے سے نیچے اترے گا وہ اپنا کام کر دکھائے گا، اس کی زندگی کا اہتمام ہو جائے گا۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ بدن اس کی قبر اور ہے، روح کی قبر اور ہے۔ روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جبکہ جسم اسی مٹی میں رہ جاتا ہے۔ جہاں سے چلا تھا وہاں پہنچ گیا، روح جہاں سے چلی تھی وہیں پلٹ جائے گی۔ تو عالم برزخ ایک الگ عالم ہے جس انسان کے لیے خالق کائنات نے اس کا اہتمام کیا کہ محشر میں حساب و کتاب سے پہلے ایک کرنٹائن رکھی گئی ہے جس میں اس انسان کو روکا جائے گا۔ بدن انسانی کیا ہوا؟ کہ وہ یہیں دنیا میں رہ جائے گا۔ اس کا کام کیا تھا؟ کہ وہ تمہاری سواری تھی، اسے کسی مقام تک تمہیں پہنچانا تھا۔ تمہاری روح جب عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گی بدن یہیں پہ رہ جائے گا۔ بدن میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ان کی قبریں کھول کر دیکھ لیں، یہ جتنی بھی ہیں، البتہ بعض ایسے ہیں لاشیں جن کے اندر روح عظیم ہوتی ہے تو ان کی لاشیں قبروں میں بھی محفوظ ہوتی ہیں، جن کی
ارواح. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ شرعی مسئلہ بھی ہے، اگر مومن کی میت ہو دفنانا واجب ہے، اور اگر کافر کی میت ہو تو دفنانا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ اس بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت کس کی ہے؟ کہ جو اس بدن کا سوار رہا ہے. اگر وہ عظیم ہو، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کے بدن کا احترام کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے جب اس کی لاش کو دفنانا ہو تو کیا کرو؟ قبر میں اتارنے سے پہلے کئی مقامات پر رکھ کر اس کا احترام کرو. روح تو منتقل ہو گئی عالم برزخ میں، چاہے یہ قبر میں جائے یا نہ جائے، چاہے اس کو درندے کھا جائیں، چاہے یہ پانی میں غرق ہو کے ان درندوں کا شکار ہو جائے، اس کا بدن وہ کھا جائیں، لیکن روح انسانی عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے. بدن جو مٹی سے چلا تھا مٹی میں مل گیا، لیکن وہ روح جس کو دنیا میں پروان چڑھانا تھا وہ کہاں جائے گی؟ وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گی. یہاں پہ ایک حدیث اور ایک آیہ قرآنی. معصوم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم قامت قیامتہ، جیسے ہی آدم کا بیٹا دنیا سے جاتا ہے وہ قیامت میں پہنچ جاتا ہے. حدیث سن لی. اور ادھر سے قرآنی آیت. قرآن فرماتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. جب انسان مرتا ہے عالم برزخ میں پہنچتا ہے. کب تک رہے گا؟ کہ ممکن ہے کہ یہ قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رکا رہے. توجہ کر رہے ہیں؟ پس تین چیزیں: دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، جس کو عالم قیامت بھی کہتے ہیں. وہ وہاں پہ منتقل ہو جائے گا. کون؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ افراد تین طرح کے ہیں. غور سے سنیے گا، یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، اور شاید کسی کی تقدیر بدل جائے اور انسان اس پہ مصمم ہو کہ اپنی زندگی کا وہ رخ بدل دے کہ جس کی وجہ سے اس کو نجات مل جائے. انسان تین طرح کے ہیں. بلکہ میں مثال کا رخ اور چینج کر دوں کہ جب انسان دنیا میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے، آپ تین انسان ایسے فرض کریں کہ جس کو آپ نے فرصت دی ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھ جاؤ، کاغذ بھی لے لو، قلم بھی لے لو، اور اس کاغذ اور قلم کے ذریعے سامنے ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے. اس تصویر کی اپنے کاغذ پہ پینٹنگ بناؤ. کاغذ بھی مل گیا، قلم بھی مل گیا، وہ تصویر بھی سامنے دکھا دی گئی جس کے مطابق آپ نے اپنی تصویر بنانی ہے. اب یہاں پہ تین گروہ سامنے آتے ہیں. ایک وہ ہے جو بالکل بعین ہی ہو بہو وہی تصویر بناتا ہے جو اس کو سامنے رکھی جاتی ہے. جب وہ تصویر مکمل کر لیتا ہے اسے کہا جاتا ہے قلم دے دو، کاغذ بھی دے دو، تمہاری چھٹی ہوگی، کمرہ امتحان سے نکل جاؤ، تم پاس ہو گئے. ایک وہ انسان ہے کہ جس نے کاغذ لیا ہوا ہے، قلم بھی ہے ہاتھ میں، اور اس قلم کے ذریعے پورا کاغذ سیاہ کر دیا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کہ تم بھی قلم دے دو، کاغذ دے دو، تم بھی اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاؤ. بیچ میں کچھ ایسی شخصیات، ایسے افراد باقی ہیں جن کو کاغذ دیا، قلم دیا، کچھ تصویر بنائی، کوئی بھونڈی، کوئی اچھی، کوئی بری، کوئی نامکمل بنائی، اور تصویر مکمل نہ بنی، نہ اس پار نہ اس پار. اب ان سے کیا کہا جائے گا؟ کہ قلم دے دو اور یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لو، اور کمرہ امتحان سے باہر نہیں آ سکتے. کب آ سکتے ہو؟ کہ جب تصویر مکمل ہو جائے باہر آ سکتے ہو. تصویر مکمل ہونی ہے کس سے؟ قلم سے. قلم لے لیا گیا ہے کہ اب مکمل کرو. کیسے مکمل کریں بھائی؟ قلم تو لے لیا خدا نے. یہ قلم کیا ہے عزیز من؟ یہ آپ کی عمر ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے. اس عمر کے ذریعے اگر آل محمد کی سیرت اپناتے ہوئے اپنی تصویر وہی بنائی جس طرح آل محمد چاہتے تھے کہ عالم برزخ میں آپ کو نہیں روکا جائے گا، جیسے ہی مرے گا فوراً ائمہ طاہرین کی معیت میں اپنے اپنے مقام پہ چلا جائے گا. اور ایک وہ ہے جس نے پورا اپنا صفحہ زندگی کالا کر دیا، شمر بن کر دنیا سے کہا تو بھی نہیں رکو، سیدھا جہنم میں. بیچ میں ایک طبقہ کون کا جس کی تصویر مکمل نہیں ہوئی، کہ تم کیا کرو؟ کہ تم رک جاؤ، یہ عمر آپ سے لے لی جائے گی، نامہ اعمال رکھ لیا جائے گا، اور عالم برزخ میں آپ کو روک لیا جائے گا.
کیا کرو؟ کا تصویر جب تک مکمل نہیں ہوتی رکے رہو. خدایا کیسے مکمل کروں؟ قلم تو آپ نے لے لیا، زندگی تو مجھ سے لے لی، عمل کیا، میرے پاس کوئی طاقت ہے نہیں. کہ جو کچھ چھوڑ کر آئے ہو اس کے بل بوتے پہ اب تمہاری تصویر مکمل ہوگی. وہ جو اولاد چھوڑ کے آئے ہو، وہ جو کار خیر چھوڑ کے آئے ہو، وہ کوئی جو ادارہ بنا کے آئے ہو، کوئی یتیموں کی پرورش کا مرکز بنا کے آئے ہو، کوئی یتیمان آل محمد کی تربیت کا مرکز بنا کے آئے ہو، جب تک وہ مرکز رہے گا عالم برزخ میں تیری تصویر بنتی رہے گی. اور اگر کوئی سینما بنا کے آئے ہو، اگر کوئی ایسا فحاشی کا اڈا بنا کے آئے ہو تو رکے رہو، جب تک کالے نہیں ہو جاتے ہو آگے نہیں بڑھ سکتے. کب تک رکنا ہے؟ دیکھیں عزیزان، میں پھر اسی مثال کو دوبارہ دوسری مثال سے واضح کروں. آپ نے بائی ایئر کا سفر تو کیا ہوگا نا. بائی ایئر سفر جب کرتے ہیں آپ بورڈنگ کارڈ لے لیتے ہیں، بورڈنگ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کو آگے جا کے ایک ویٹنگ روم میں روک لیا جاتا ہے. ویٹنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے؟ جہاز میں. اگر جہاز لیٹ ہو تو وہاں پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے. اس رکنے والی جگہ کو کرنٹائن کہا جاتا ہے، انتظار گاہ. یہاں پہ رکے رہو. کب تک؟ کہ جب تک پرواز اور پلین آمادہ نہیں ہو جاتا. تو آپ کو وہیں پہ رکنا ہے. اگر کہیں جی ہم واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایگزٹ لگ چکا ہے، واپس نہیں آ سکتے، مہر لگ گئی ہے، ٹھپا لگ گیا ہے پاسپورٹ پہ، واپس نہیں آ سکتے. آگے جانے دو، کہا آگے جہاز آمادہ نہیں ہے، پھر بیٹھے رہو. آپ دیکھیں جب ایسا عالم آپ پہ گزرے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرنے سے بدتر حالت ہوتی ہے. نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے. عالم برزخ وہ مقام ہے اس انسان کے لیے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. کب تک؟ کہ جب تک وہ دنیا میں رہنے والے تمہارے لیے کوئی صدقات و خیرات نہ بھیجیں تب تک نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے آ سکتے ہو. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو شب جمعہ یہ اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اپنی اولاد کے گھر دروازے پہ بیٹھ کر صبح سے شام تک ان کی منتیں کرتے رہو. ہم عالم برزخ میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی صدقہ دو ہمارے نام پہ. جس اولاد کے لیے بغیر کسی تمیز کے ہم نے حلال و حرام اکٹھا کر کے چھوڑ کے چلے گئے، اب عالم برزخ میں ان کی امید پہ رکے ہوئے ہیں. یہ روکا جائے گا کب تک؟ انسان عقل مند کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں اتنا سنوار جاؤ کہ عالم برزخ میں رکنے کی باری ہی نہ آئے. اور اگر رکنے کی باری آ بھی جائے تو اتنی کم کوتاہیاں غلطیاں کر کے جاؤ کہ وہاں پہ زیادہ نہ روکا جائے، کرنٹائن میں زیادہ نہ رکنا پڑے. اب خداوند عالم نے اس ہماری حقیقت کو جو روح ہے اس کو عالم برزخ میں روک دیا، عالم برزخ میں رکی رہے گی. اور یہ تیسرا طبقہ بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں جو پھنسے ہوئے ہیں. اور مکمل تصویر کیسے ہوتی ہے؟ ایک اور نمونہ. تصویر کیسے مکمل ہوگی؟ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے نا، عالم برزخ میں رکا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی بات کرتے ہیں دنیا میں تو سب کہتے ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا انسان تھا، خدا اس پہ رحمت کرے. آپ کا یہ جملہ کہ خدا اس پہ رحمت کرے، اس کی تصویر مکمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تصویر مکمل ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کیسا مردود تھا، خدا اس پہ لعنت کرے کہ کہاں پھنسا کے چلا گیا. جیسے ہی کہتے ہیں خدا اس پہ لعنت کرے، اس کی تصویر بھی کالے رنگ میں مکمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے کام چھوڑ کے جاؤ کہ مرنے کے بعد وہ لوگ دعائیں دینے والے زیادہ ہوں. بس میں آگے اپنے موضوع کی طرف کہ عالم برزخ میں زیادہ رکنا نہ پڑے. حقیقت ہماری روح ہے، انسانی ہے، اور بدن اس کی سواری ہے. ہم سواری کو سنوارتے سنوارتے اس سوار سے غافل ہو جاتے ہیں. آپ چھوٹی سی مثال، لباس پہنتے ہیں نا، لباس کیا ہے؟ اس بدن کو چھپاتا ہے. بدن کو چھپانے کے لیے آپ لباس پہنتے ہیں. گرمی میں الگ ہوتا ہے، سردی میں الگ ہوتا ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیں کہ آپ صبح سے شام تک، صبح اٹھیں ایک جوڑا تبدیل کر کے پہن لیں، شام تک پھر وہ اتار کے ایک نیا پہن لیں، اور یہ لباس آپ چینج کرتے رہیں، لیکن بدن کے اندر کچھ بھی نہ ڈالیں، بدن زندہ رہے گا؟ جی توجہ ہے، میں ساتھ بولتے رہے، مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. صبح ایک سوٹ پہن لیا،
کھایا کچھ نہیں، شام ہوئی پھر ایک سوٹ پہن لیا، کھایا کچھ نہیں، یہ لباس بدل رہا ہے لیکن کھاتے نہیں ہیں، کب تک یہ چلے گا؟ 2-4 دن کے بعد مر جائے گا، ڈھیر ہو جائے گا۔ جس طرح یہ لباس اس بدن کے لیے ضروری تھا، لیکن اگر لباس میں ہی لگے رہے اور بدن کی فکر نہ کی، بدن مر جائے گا۔ یہ بدن بھی اپنے مقام پہ آپ کے روح کے لیے لباس ہے، اگر اس کی فکر میں لگے رہے اور روح کے اندر غذا نہ ڈالی، وہ بھی مر جائے گی۔ صبح سے شام تک حرام حلال کی تمیز کیے بغیر بدن بڑھ رہا ہے، روح کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، تو روح مر جائے گی۔ اور پھر جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں مولانا، نیت پاک ہونی چاہیے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ جی نیت پاک ہونی چاہیے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ جملے ہماری زبانوں پہ، جی ہمارا دل اور دماغ صاف ہے، پاک ہے مولانا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کھانے کے لیے بھی ایسی نیت کر لو پاک و پاکیزہ، لیکن لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالو، دیکھو زندہ رہتے ہو یا نہیں۔ جب بدن کی باری آتی ہے اس وقت بڑا چالاک بن جاتا ہے کہ نہیں، جب لقمہ نیچے نہیں جائے گا تو یہ حرکت میں نہیں رہے گا۔ تو جب یہ بدن بغیر خوراک کے زندہ نہیں رہتا، تو جو اس بدن کا سوار ہے بے نام روح، جب اس کو غذا نہ ملے گی وہ بھی مر جائے گا۔ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، خم ضروری ہے، یہ اتنا کر کے جاؤ کہ اسی دنیا میں تمہاری تصویر مکمل ہو جائے، عالم برزخ میں زیادہ ٹائم نہ لگنے پائے۔ بس روایت بھی اپنی جگہ پہ درست، روایت کہہ رہی ہے کہ اذا مات ابن آدم قامت قیامت ہو، جب آدم کا بچہ دنیا سے جاتا ہے فوراً اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ کون؟ کہ جس کی تصویر یا مکمل ہے یا بالکل غلط ہے، وہ سارے اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ اور جب قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ، ان کے بعد ایک عالم برزخ ہے جہاں پہ ان کو روکا جائے گا، کب تک؟ کہ ممکن ہے وہ قیامت تک ان کو روکا جائے اور قیامت تک ان کی تصویر مکمل نہ ہونے پائے۔ انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی تصویر اپنے ہاتھوں سے مکمل کر کے جاؤ اور دوسروں کے محتاج بن کے نہ جاؤ کہ دوسرے آپ کے لیے کھانا دیں، صلوات پڑھیں، درود پڑھیں، فاتحہ پڑھیں۔ البتہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نالائق نکل جائے نہ پڑھے تو کیا کریں گے؟ عقل مندی کا تقاضا میں اپنا کام خود کر کے جاؤں۔ بس انسان کے لیے روح حقیقت ہے ہماری، اور یہ روح ہمارے اعمال سے بنے گی، اور اس روح کے اندر خداوند عالم نے ایک چیز رکھ دی جس کا نام ہے فطرت۔ آج کی دن کی مجلس میں شاہ صاحب نے اشارہ کیا تھا، میں نے وہیں سے ارادہ کیا کہ اس بات کو ذرا کھول کے بیان کروں، یہ فطرت ہے کیا، پتہ چل جائے کہ چونکہ ہماری ہی حقیقت کا حصہ ہے۔ خدا نے روح خلقی بدن کے ساتھ منسلک کر دی، اور بدن کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد اس کے اندر فطرت بھی رکھ دی۔ روح میں فطرت کو رکھا، بدن میں غریزے کو رکھا۔ مانا کرتا ہوں، ابھی ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ روح میں فطرت رکھ دی، بدن میں غریزہ رکھ دیا۔ اب مانا کروں گا بعد میں کہ غریزہ کیا ہے، پہلے فطرت کو بیان کر دوں پھر آتا ہوں اس بات کی طرف کہ غریزہ کیا ہے۔ فطرت کیا ہے، مثال کے ذریعے اگر سمجھانا چاہوں تو بڑی 2 اور 2 4 کی طرح ہے، فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فطرت، انسان کی روح کے اندر خدا نے ایک ویڈیو کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ فطرت ایک ویڈیو کیمرہ ہے انسان کی روح کے اندر، جس کو خدا نے رکھ دیا انسان کے اندر، جس کا کام کیا ہے، اس انسان کی پکچر بنانا۔ دیکھیں میں ابھی بول رہا ہوں، یہ میرے سامنے ویڈیو کیمرہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، میری آواز بھی کیچ کر رہا ہے اور میری تصویر بھی بنا رہا ہے، بس یہ یہیں تک آ سکتا ہے، اس سے آگے اس کی ہمت میں نہیں ہے۔ وہ کیا کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس کی یہ تصویر نہیں بنا سکتا، میرے ذہن میں کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے، یہ نہیں بنا سکتا، لیکن آپ کی سوچ کیا ہے اس کی تصویر بنانے کے لیے خدا نے ہماری ذات کے اندر فطرت کا کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ جو سوچو گے وہ اس کی تصویر بھی بنا لیتا ہے۔ تم گناہ کا تصور کرو وہ فوراً تصویر بنا لیتا ہے، تم نیکی کی نیت کرو وہ فوراً تصویر بنا لیتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام سے کسی نے آ کے سوال کیا، مولا یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے گناہ کا تصور کیا ہے یا ہم نے نیکی کا تصور کیا ہے؟ امام نے فرمایا مثال کے ذریعے، جب گٹر کے پاس سے گزرتے ہو بو آتی ہے یا نہیں؟ کہا آتی ہے۔
کہ جب باغ کے پاس سے گزرتے ہو پھولوں کی خوشبو آتی ہے یا نہیں؟ کہ آتی ہے۔ کہ بس یہی ہے، جب گناہ کا تصور کرتے ہو تمہاری روح گٹر بن جاتی ہے، اور جب نیکی کا تصور کرتے ہو تمہاری روح باغ بن جاتی ہے، اور باغ میں پھول ہوتے ہیں، پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، فرشتے خوشبو سونگھ کے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا قصد کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رات کو نماز شب کی نیت کر کے سو جاؤ، جیسے نماز تہجد کی نیت کر کے سو جاتے ہو، اگرچہ نیند کے غلبے کی وجہ سے انسان نہیں اٹھ پاتا، اس پاکیزہ نیت کی بنیاد پہ تمہاری تصویر بن جاتی ہے، فطرت تصویر کھینچ لیتی ہے، اور اسی تصویر کو ملائک اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کریم انسان، اور اگر گناہ کا تصور کرتے ہو گٹر بن جاتا ہے، بدبو آتی ہے، اور ملائکہ جب استشمام کرتے ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے نیت بد کی ہوئی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ معصومین کا مقام کیا ہے۔ ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ معصوم ہوتا ہے، وہ نہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، نہ بھول کے گناہ کرتا ہے، نہ غفلت کے نتیجے میں گناہ کرتا ہے، نہ فقط یہ کہ گناہ نہیں کرتا، وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ کیوں گناہ کا تصور نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ بشریت کا امام بن کے آیا ہے۔ اگر وہ گناہ کا تصور کر لے، اس کی تصویر آلودہ ہو جائے، اور جس کی تصویر آلودہ ہو جائے گا وہ دوسروں کو ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ یہ فطرت خدا نے انسان کو دی، وہ کیمرہ، ویڈیو کیمرہ جو آپ کی تصویر بنا رہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو وہ تصویر بنا لیتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہو تصویر بنا لیتا ہے، آپ صدقہ دیتے ہو وہ تصویر بنا لیتا ہے، اور یہ تصویر محفوظ رہتی ہے، اور اسی تصویر کو باطن انسان کہا جاتا ہے۔ اور جب بدن روح سے جدا ہوتی ہے وہی تجسم ہے، وہی جسم ہے، وہی حالت ہے جو انسان کو عالم برزخ میں دکھائی جاتی ہے۔ بھئی تو نے یہ کیا، اس فطرت نے تمہاری یہ تصویر اور پکچر بنا دی، تمہاری حقیقت یہ ہے عالم برزخ کے اندر۔ یہ تصویر کون بنا رہا ہے؟ یہ کیمرہ بنا رہا ہے، یہ فطرت بنا رہی۔ اس فطرت کے اندر ہے کیا؟ خدا فرماتا ہے یہ جب فطرت میں نے انسان کے اندر رکھی، میں نے اس فطرت کے اندر توحید بھی رکھ دی، نبوت بھی رکھ دی، امامت بھی رکھ دی، پورا دین میں نے اس کے اندر رکھ دیا۔ جب دنیا میں آتے ہو تو دین کو پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ دین پورا خداوند عالم نے اس فطرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ مثال عرض کروں، بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ امتحان کر لیں گھروں میں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، بچپنے میں معصوم ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں بچے کو؟ بچہ کیا ہے؟ معصوم ہے نا۔ میں تنگ نہیں کرتا ہوں کہ نعرہ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن میری بات غور سے سنا کرو، مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ بچہ گھر میں 2 سال کا ہو، یہ تجربہ کر لیں، یہ تجربہ ہے، دین تجربہ کرنے کے قابل ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ واقعاً دین فطرت انسانی میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ گھر میں اس بچے کو، ماں باپ مذاق میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں، ماں باپ مذاق میں لڑنا شروع ہو جائیں، یہ بچہ کس کی حمایت کرے گا؟ جی نہ، جو مظلوم ہوگا اس کی حمایت کرے گا۔ اگر ماں مظلوم ہے تو اس کی حمایت، اگرچہ پاکستان کے اندر خواتین زیادہ مظلوم ہیں، عرض کروں گا انشاءاللہ ان کے مقامات قرآن کے حوالے سے کیا ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے عرض کروں گا اگر فرصت ہوئی تو۔ اگر ماں مظلوم ہے بچہ ماں کی حمایت کرے گا، اگر خدا نخواستہ معاملہ الٹ ہو جائے، باپ مظلوم ہو جائے تو بچے کی حمایت باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مظلوم کی حمایت دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ ظلم سے نفرت دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس بچے کو جو کہتے ہو نابالغ ہے، نافہم ہے، بے شعور ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا بھائی مظلوم کی حمایت کرنی ہے، ظالم سے نفرت کرنی ہے؟ یہی وہ دین ہے جو خدا نے آپ کی اور میری فطرت میں رکھ کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ استاد کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے خود معصوم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر موجود فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا أَبَوَاهُ فَيُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو وہابی بنا دیتے ہیں، اس کو سلفی بنا دیتے ہیں، اور اس کو دشمن آل محمد بنا دیتے ہیں۔ اگر بچے کو چھوڑ دیا جاتا، یہ بچہ اپنی اسی فطرت پاکیزہ پہ رہتے ہوئے ہمیشہ آل محمد کا محب رہتا۔
یہ ماں باپ ہیں جو اس کی فطرت کو چینج کرتے ہیں۔ کیسے فطرت چینج کرتے ہیں؟ کوئی دروازے پہ آیا، دستک دی، بچہ دروازے پہ آیا، باہر سے کسی نے کہا جاؤ بابا کو بلاؤ، بابا کے پاس گیا، جی کوئی آیا ہے، اب بابا ملنا نہیں چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جاؤ اس سے کہو بابا گھر میں نہیں ہے۔ بچہ ہے نا، دروازے پہ جاتا ہے، مہمان سے کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے جھوٹ سکھایا لیکن وہ فطرت کے مطابق سچ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے سچ سکھانے کی بات نہیں ہے، سچ کو خدا نے فطرت میں ڈال کے روانہ کیا ہے، عدالت کو خدا نے فطرت میں ڈال کے روانہ کیا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اپنی غلط تربیت کے سائے میں بچے کو دین سے منحرف کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈانٹا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ باپ سے بڑھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو پاک و پاکیزہ تھا، فطرت اس انسان کے اندر رکھی اور فطرت کے اندر پورا دین رکھ دیا۔ کل عرض کروں گا کہ یہ پورا دین کیسے، ایک ایک نقطے کے اوپر اگر غور کریں گے آپ کو پورے فروع دین فطرت انسانی میں نظر آئیں گے، آپ کو ولایت فطرت انسانی میں نظر آئے گی، آپ کو توحید و نبوت و امامت فطرت انسانی میں نظر آئے گی۔ عزیزان، فقط کسی مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت کرو، کیا کرو؟ ہم نے تربیت کا نام سمجھا ہوا ہے جی گالی دینا، مارنا پیٹنا، امر و نہی کرنا، روکنا ٹوکنا۔ عزیزان، نہ روکنا ٹوکنا تربیت ہے، نہ حکم دینا تربیت ہے، نہ مارنا تربیت ہے۔ اس سے تربیت نہیں ہوتی۔ پھر تربیت کے اصولوں میں سے ایک چیز یہ ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سیدھا رکھو، بچے کو کچھ نہ کہو، گھر میں انسانوں کا جیسی زندگی گزارو، ماں باپ آپس میں زندگی بسر کریں، بیوی شوہر کا احترام کرے، شوہر بیوی کا احترام کرے، تم احترام کرتے چلے جاؤ اپنا، بچہ خود بخود تربیت پاتا چلا جائے گا۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں اگر گرا نہ گزرے تو، بچے ویسے بنتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ غور کریے گا، بچے کیسے بنتے ہیں؟ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، ویسے نہیں بنتے جیسے ماں باپ چاہتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں میرا بچہ حافظ ہو جائے، میرا بچہ نمازی ہو جائے، میرا بچہ نیک ہو جائے۔ وہ گھر میں نیکی اس نے دیکھی نہیں تو کیسے نیک ہوگا؟ وہ ماں باپ نے کبھی اٹھ کے نماز پڑھی نہیں تو وہ کیسے نمازی بنے؟ بچے ویسے بنتے ہیں جیسے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں۔ لہذا کسی کے گھر کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بچوں کو دیکھ لو، تمہیں گھر کا پتہ چل جائے گا اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ اس ایک جملے کو ذرا آگے دوہرا دوں، اپنی بات ہے کر دوں، کوئی بات نہیں ہے، حق کی بات ہے کرنا چاہیے۔ یہ بچے ایک چھوٹا خاندان ہیں، چند افراد پہ مشتمل ہے، اس کو ذرا وسیع پیمانے پہ کر دو۔ علماء باپ ہیں، قوم بچے ہیں۔ قوم کیسی ہوگی؟ کہ جیسے علماء ہوں گے۔ قوم ویسے نہیں ہوتی جیسے علماء چاہتے ہیں۔ علماء چاہتے بہت ہیں، ممبروں سے آ کے بہت بیان کرتے ہیں جی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یہ کر لو، کہہ رہے خیر کر لو، امانت میں خیانت نہیں کرو، سارا کچھ ممبر سے کہتے رہیں گے۔ وہ قوم سیدھی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس لیے کہ خود سیدھے نہیں ہوتے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، لیکن زبان سے نہیں، کردار سے لوگوں کو بلاؤ۔ جب کردار سے بلاؤ گے قوم پاکیزہ ہو جائے گی۔ مگر قوم نے علماء کا کس میدان میں ساتھ چھوڑا ہے؟ ہر میدان میں قوم علماء کے ساتھ تھی، لیکن علماء نے جو آ کر خرابیاں پیدا کی، البتہ معذرت کے ساتھ میرے کسی پہ اٹیک نہیں ہے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر اس بات کو نہ لے، میں دین کی بات کر رہا ہوں اور دین کی بات کرتے ہوئے مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ علماء جس طرح ہوں گے قوم ویسی ہوگی۔ قوم اگر باشعور ہو جائے گی سمجھ لینا اس قوم کے علماء بڑے باشعور تھے، اور اگر قوم بے شعور بن جائے سمجھ لینا کہ علماء میں کمی رہ گئی تھی۔ تربیت اس طرح سے کرو۔ تربیت یہ نہیں ہوتی کہ مار پیٹ کے کسی کو سیدھا کیا جاتا ہے، مارنا پیٹنا حیوان کے لیے ہوتا ہے، انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ بات یہیں تک آ گئی، آخری بات مکمل کرتا چلا جاؤں۔ خداوند عالم نے اس انسان کے روح میں فطرت رکھ دی۔ فطرت یہ ویڈیو کیمرہ ہے جو آپ کی تصویریں بنا رہا ہے مسلسل، اور اس فطرت کے ذریعے خدا نے پورا دین آپ کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا
فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم نے اس انسان کو اپنی توحید تک لانے کے لیے دو قسم کی نشانیاں رکھیں. بعض ایسی نشانیاں تھیں جو ہم نے آفاق کائنات میں رکھ دیں. کائنات کو دیکھتا چلا جا، کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب خدا کی نشانیاں ہیں. یہ سب کچھ تمہیں خدا تک پہنچاتی ہیں. سورج کا آنا جانا، چاند کا طلوع و نمو غروب کرنا، یہ ساری علامتیں ہیں. کس لیے؟ کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. یہ آفاق کائنات میں خدا نے رکھ دی نشانیاں، اور کہا کہ اگر یہی نشانیاں ہوتی تو توحید ناقص ہوتی اور انسان اتمام حجت کی منزل پہ نہ ہوتا. دلیل کیا ہے؟ کہ اگر کوئی والدین کی غلطی سے نابینا پیدا ہو جائے، اندھا پیدا ہو جائے، مادرزاد جب وہ دنیا میں آئے تو آنکھیں تو ہیں ہی، نہ سورج دیکھتا ہے، نہ چاند دیکھتا ہے، نہ پہاڑ دیکھتا ہے، نہ دریا دیکھتا ہے، نہ کہکشاں دیکھتا ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان، کچھ دیکھنے کے قابل نہیں. تو یہ کیسے خدا کو مانے؟ اس کے لیے خدا نے کون سی دلیل اور برہان رکھا ہے؟ کہ اس کی فطرت کے اندر خدا نے کیا رکھ کے بھیجا ہے کہ جب یہ آئے تو اس کو خدا کا علم ہو جائے. اسی لیے خدا نے کہا یاد رکھو، ہم نے فطرت کو اپنی ذات سے منسلک کرنے کے لیے، اس فطرت کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہم نے آیات دو طرح کی رکھی. بعض وہ تھیں جو پوری کائنات میں ہیں اور ان آیات کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور آنکھیں جس کی نہ ہو وہ کیا کرے؟ کَسَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان کی فطرت میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. فطرت میں کون سی نشانی ہے؟ کہ فطرت کا مراجعہ کرو، غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا. بھائی جیسے ہی پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، مجھے بتائیں سب سے پہلے کس کو علم ہوتا ہے؟ دماغ کو. دماغ کے پاس کوئی ایلچی جاتا ہے، وہ ڈاکیا جاتا ہے، جا کے اس کو بتاتا ہو کہ ہاں بھائی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. کیسے پتہ چلا؟ پتہ اس لیے چلا کہ اس کا جسم ابھی اس کی روح سے وابستہ ہے، رابطہ ہے. جب تک رابطہ ہوگا جسم کے کسی کونے میں جو کچھ روح نما ہو، سب سے پہلے انسانی نفس کو اور انسانی روح کو پتہ چلتا ہے. یہ چھوٹی کائنات ہے، بدن اور جسم، یہ پوری کائنات جسم ہے اور آل محمد روح ہے. کائنات میں جو کچھ روح نما ہوتا ہے سب سے پہلے روح کو پتہ چلتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ نہ سمجھو کہ ہم کوسوں دور ہیں اور آل محمد سے پردہ ہے. نہیں عزیز من، یہ پوری کائنات جسم ہے اور اس کائنات کے اندر روح آل محمد ہے. جہاں پہ جو کچھ روح نما ہوگا سب سے پہلے آل محمد کو پتہ چلتا ہے. دلیل کے طور پہ عرض کر دوں، ایک شخص آئے امام صادق کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہتا مولا مجھے تجارتی سفر پہ جانا ہے، ذرا استخارہ کر دیں. امام نے استخارہ کیا، کہا بہت برا ہے، نہ جائیے. چلا گیا مخالفت کر کے، تجارت میں گیا، خوب مال ملا، تجارت میں بہت فائدہ ہوا. وہ مال و منال درہم و دینار اکٹھا کر کے جب آ رہا تھا مدینے میں پہنچا، امام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ استخارہ اچھا نہیں ہے، مگر سفر تجارت کیا اور کرنے کے بعد میں تو اتنے زیادہ پیسے کما کے آیا ہوں. امام نے کہا یاد ہے جب تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے فلاں نقطے پہ رات کو سوئے، تھکے ہوئے تھے اور سوتے ہی رہ گئے، نماز صبح تمہاری قضا ہو گئی. کہ وہ جو نماز صبح قضا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو تمہیں گھاٹا ہوا ہے، پوری دنیا تجھے دے دی جائے، وہ قابل جبران نہیں ہے. انصاف سے بتائیں، امام تو مدینے میں تھے اور وہ سفر تجارت پہ تھا، کیسے پتہ چل گیا؟ کائنات اپنے امام سے مرتبط ہے، اور جب کائنات اپنے امام سے مرتبط ہوتی ہے جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے امام کو پتہ چلتا ہے. خداوند عالم نے کہا ہم نے آیات کو کائنات میں بھی رکھا، تمہاری فطرت کے اندر بھی رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ کہا تاکہ خدا کو پہچان سکو. بس ایک سوال اور ایک جواب آپ سے، اور آپ یہیں اب اس موضوع کو یہیں پہ سمیٹ دوں گا، اگرچہ باتیں اس میں بھی بہت کہنے کی ہیں. فطرت کے اندر کیا ہے؟ کہ وہی ویڈیو کیمرہ جو بنا رہا ہے، یہ فطرت
خدا کو بھی دکھاتی ہے، نبوت کو بھی دکھاتی ہے، امامت کو بھی دکھاتی ہے، قیامت کو بھی دکھاتی، پورا دین دکھاتی ہے یہ فطرت. لیکن اس فطرت کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اس فطرت پہ گناہ کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے. اگر فطرت پہ گناہ کا بوجھ آ گیا اسی دن یہ انسان خسارے اور گھاٹے کا شکار ہو جائے گا. فطرت کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے انصاف سے بتائیں، یہ روح اور یہ آپ کا جسم، یہ روح جسم میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہے تو چل رہی ہے نا یہ لاش، ایسے ہی ہے نا. اگر روح کا رابطہ ختم ہو جائے یہ لاش کیا ہو جائے گی؟ ڈھیر ہو جائے گی. یہ لاش جو چل رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر روح ہے. جب نکل جائے گی تو پھر یہ مردہ ہو جائے گا. اب پہلا سوال، یہ آپ کی روح جو آپ کے جسم میں ہے یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سر میں ہے جی؟ ہاتھ میں ہے؟ ٹانگ میں ہے؟ ٹانگیں کاٹ دیں پھر بھی چلتا ہے، ہاتھ کاٹ دو پھر بھی چلتا ہے، جسم کاٹ دو پھر بھی چلتا ہے. پاؤں میں ہے؟ نہیں. ہاتھوں میں ہے؟ نہیں. سر میں ہے؟ نہیں. گلے میں ہے؟ نہیں. معدے میں ہے؟ نہیں. کہاں ہے؟ ہے اسی بدن میں لیکن اس کا کوئی مکان نہیں ہے. یہی خدا سمجھانا چاہتا ہے فطرت کے ذریعے. او مسلمان، میں نے اپنی توحید کو تیری ذات میں رکھا ہے. اگر تو نے خود کو پہچان لیا ہوتا، مجھے پہچان لیا ہوتا، یہ روح تیرے جسم میں ہے لیکن ہے لا مکان. میں تیرا خدا ہوں اسی کائنات میں لیکن ہوں لا مکان. کسی مکان میں مجھے تلاش نہ کرنا. جو مکان میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو مکانوں کو بناتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. فطرت یہ ایک وسیع مضمون ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. ہے ابھی ٹائم ہے، پریشان نہ ہوں. اس فطرت کے اندر پورا دین ہے. اور یہ 24 آپ سوتے ہیں تب بھی یہ جاگتی ہے. آپ سوتے ہوئے جو خواب دیکھتے ہیں اس کی بھی یہ تصویریں بناتی ہے، اور تصویریں بنانے کے بعد یہ آپ کو دکھاتی. ایسے ہیں پاکیزہ لوگ جو اپنی فطرت کو دنیا میں دیکھ کر اس کی تصویریں پک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں ہے، تعجب نہیں کریں، قرآن کی بات ہے. سورہ تکاثر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر تم علم الیقین کی منزل پہ آ جاؤ، عبادت کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پاکیزگی کے ذریعے، لقمہ حلال کے ذریعے اگر تمہارے اندر پاکیزگی آ جائے تو کیا کر سکتے ہو؟ لترون الجحیم، جہنم کو اس رہتی دنیا میں دیکھ سکتے ہو. یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. قرآن نے ایک شرط لگائی کہ اگر تم علم الیقین کی منزل پہ آ جاؤ، البتہ اس کے بعد عین الیقین ہے، اس کے بعد حق الیقین ہے. پہلی منزل پہ اگر آ جاؤ تو قرآن فرماتا ہے لترون الجحیم، اس رہتی دنیا میں جہنم کو دیکھ سکتے ہو. اور اگر حق الیقین کی منزل پہ آ جاؤ تو جیسے میرے مولا نے ارشاد فرمایا لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر اس کائنات کے پردے ہٹا دیے جائیں امیر المومنین کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. وہ جو حق الیقین کی منزل پہ ہوتا ہے پوری کائنات اس کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہوتی ہے. وہ جنت نہیں، جہنم نہیں، ہر چیز کو دیکھتا ہے، نہ فقط ہر چیز کو دیکھتا ہے. خدا نے کہا جو حق الیقین پہ آتا ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی تقسیم کرتا ہے. وہ بھی تقسیم کرتا ہے، اس کے بیٹے بھی تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر تم علم الیقین کی منزل پہ آ جاؤ لترون الجحیم، جہنم کو دیکھ سکتے ہو. ایک شخص حارثۃ ابن زید، نام سنا ہوگا، صحابی پیغمبر کا، اصحاب صفہ میں سے ہے. آپ کو پتہ نا اصحاب صفہ کون ہے؟ یا تھوڑا بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ بیدار ہیں، جاگ کے سن رہے ہیں. کون ہے اصحاب صفہ؟ کون ہے جس کو پتہ ہے؟ آغا صاحب کے علاوہ، جو کہ آغا صاحب سے نہیں پوچھنا ہے. کیا ہے اصحاب صفہ؟ پیغمبر اسلام جب مدینے میں آئے، اپنی حکومت برقرار کی، پیسے نہیں تھے ان کے پاس. وہ آپ کے بقول کوئی مڈیاں گن کے نہیں آئے ہیں پیغمبر، حکومت قائم کر دی. اور جتنے اسلام کے دائرے میں آئے ہوئے تھے بیچارے بھوکے ننگے تھے، غریب تھے. تو پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی کے باہر ایک سین، ایک تھڑا آپ کے بقول بنایا، اور یہ جتنے چھڑے تھے یہ رات کو وہاں سوتے تھے. اس کو کہتے تھے اصحاب صفہ. اس میں ایک شخص ہے بنام حارثۃ ابن زید. یہ آیا اور یہ وہیں پہ رہتا تھا. تربیت پیغمبر میں رہنے والا انسان کہاں جاتا ہے؟
صبح کو پیغمبر آئے، آ کے اس سے پوچھتے ہیں کیف اصبحت، کیسے صبح کی، صبح جو بیدار ہوئے کیا دیکھا؟ کہتا ہے اصبحت موقنا، میں عالم یقین میں پہنچ چکا ہوں، علم الیقین کی منزل پہ آ چکا ہوں۔ پیغمبر السلام نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تیرے یقین کی علامت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ تیری بس میں بیٹھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، بعض جنت میں پہنچے ہوئے ہیں اور تیری بس میں بیٹھنے والے بعض جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے تصدیق کی، تصدیق کرنے کے بعد کہا اس حالت کو برقرار رکھ، جہاں گناہ سرزد ہوگا یہ حالت تم سے چھن جائے گی۔ یہ کون ہے؟ کہا جو علم الیقین پہ آ جائے وہ جنت و جہنم کو دیکھ سکتا ہے۔ عزیزان، انسان اگر اس پاکیزگی پہ آ جائے تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے سے پہلے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ جن جن نے زائرین نے، زواروں نے زیارتیں کی ہیں قم، کربلا، نجف، مشہد کی، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ خدا ان کی زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے آل محمد کے صدقے میں خداوند عالم ان کو وہ زواریاں نصیب فرمائے۔ اگر زیارت پہ جائیں، قم میں بی بی کے حرم میں ایک بڑی قبر ہے مجتہد کی، سید محمد تقی خنساری، حتماً جا کے اس قبر کی زیارت کریں۔ یہ کون شخص ہے؟ عالم دین، فقیہ زمان، اور ساری زندگی نماز تہجد ایسے پڑھتے تھے جیسے پیغمبر اور معصومین پڑھتے ہیں۔ میں ذرا یہاں اس کو تھوڑا سا رک کے بتا دوں، اس سے پہلے کہ اس کو کھولوں ایک جملہ سن لیں، اگر کڑوا ہو تو معاف کریے گا، اور اگر اچھا لگے تو مجھے دعا کر دینا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، ہم میں سے نہیں ہے جو نماز شب نہیں پڑھتا، ہمارے ساتھ قیامت کے دن نہیں ہوگا جو نماز شب نہیں پڑھتا۔ واجب نماز کی بات نہیں ہو رہی عزیز، اگر ائمہ کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی ایک شرط ہے کہ تیری زندگی میں نماز تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ نماز تہجد ہے جو بی بی نے اس عالم میں بھی ترک نہیں کی جب اپنے سب کچھ قربان کر کے بے پلان اونٹوں پہ سوار کر کے بی بی جا رہی تھی۔ حسین جانتے تھے کہ میری بہن وہ ہے جس کی نماز شب قضا نہیں ہوتی، اس لیے حسین جیسے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنی نماز تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یار معصوم امام ہے، اور سیدہ امامت کے عہدے پہ فائز نہیں ہے، لیکن معصوم امام اپنی بہن سے کہہ رہا ہے مجھے نماز تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مرد نماز تہجد پڑھے خاتون نہ پڑھے، نہ، دونوں کے لیے راستہ یہی۔ انشاءاللہ عرض ہوگا کہ مرد اور عورت کی تقسیم کیا ہے، اسلام نے کیا بیان کیا، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آتا رہے گا۔ آغا تقی خنساری نے ساری زندگی ائمہ طاہرین کے طرز پہ نماز شب پڑھی ہے، اور وہ کیسے ہے؟ قرآن نے ارشاد کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس طرح سے پیغمبر نماز شب پڑھتے تھے، یعنی جیسے ہی آدھی رات ہو جاتی، آدھی رات سے لے کر صبح کی نماز تک پیغمبر کو یہ حکم نہیں تھا کہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر 11 رکعت پڑھ لیں، نہ، آدھی رات سے لے کر صبح کی نماز تک اس پورے دورانیے میں 2 رکعت نماز پڑھو پھر سو جاؤ، پھر اٹھو پھر 2 رکعت پڑھو پھر سو جاؤ، پھر اٹھو پھر 2 رکعت پڑھو پھر سو جاؤ۔ اس طرح سے ساری زندگی معصومین نے نماز تہجد پڑھی۔ عزیز، 2 رکعت خدا نے واجب قرار دی ہے، اور تو جب غفلت کی نیند سوتا ہے اس واجب 2 رکعت کو نہیں پڑھتا، اور وہ معصوم 11 رکعت ہر 2 رکعت کے بعد آرام کر کے اٹھتا ہے، اور پھر منہ بھر کے تو کہتا ہے جی مجھے کیوں امام نہ بنا دیا، مجھے کیوں نبی نہ بنا دیا۔ 2 رکعت تو پڑھی نہیں جاتی ہے اور امامت کا لینے کا طلبگار بیٹھا ہے۔ ایسی نماز تہجد پڑھا کرتے تھے آغا تقی خنساری۔ یہ مجتہد حد بلوغ کے بعد ساری زندگی اس سید نے ایسے ہی نماز تہجد پڑھی ہے جیسے معصومین پڑھتے تھے، غیر معصوم ہے۔ اب ان کو انگور بہت پسند تھے، کسی نے ان کی دعوت کی، دعوت میں چلے گئے، اور یہ یاد رکھ لیں جب تک آپ اپنا لقمہ پاکیزہ نہیں کریں گے ان حقائق سے آپ کو آشنا نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے
کہ اپنے پیٹ کو حرام مال سے پاک کریں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، اپنے مال کو پاکیزہ بنائیں۔ البتہ یہ بات آئے گی کہ مال پاکیزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نجس ہوتا ہے یا نہیں، یہ انسان کی چالاکی ہے جو اپنا بوجھ اٹھا کر دوسرے پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ عزیزان یہ یاد رکھیے گا، مال کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، مال کبھی بھی نجس نہیں ہوتا۔ نجاست آتی کہاں ہے؟ روح انسانی میں نجاست آتی ہے، اس کی روح نجس ہوتی ہے، اپنے آپ کو نجس کہنے کی بجائے پیسوں کو نجس کہتا ہے۔ بھائی نوٹ تو وہی نوٹ ہے نا، 5000 کا ہے، تو آپ نے خمس دیا تو بھی وہی ہے، نہ دیا تو بھی وہی ہے۔ خمس نہ دینے کے بعد آپ کہتے ہیں جی نجس ہے تو اس کو ہاتھ لگاؤ، تو پھر ہاتھ کو دھو، پاک کرو۔ پاک کرتے ہو؟ پاک نہیں کرتے ہو نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوٹ میں کوئی نجاست نہیں ہے، اس محبت میں نجاست ہے کہ جس روح نے دنیا سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا ہے اور راہ خدا میں کچھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر راہ خدا میں دے دے، یہ رابطہ کٹ جاتا ہے دنیا سے، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، حقائق عالم اس پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انگور ان کو بہت پسند تھے، بات میری لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ دسترخوان پہ گئے، میزبان نے کھانا بھی رکھا، انگور بھی رکھ دیے، اور چونکہ ان کو بہت پسند تھے، ہاتھ بڑھایا انگور کی طرف کہ اٹھا کے کھانا چاہیں، ہاتھ بڑھانے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ بڑھایا، پھر کھینچ لیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب چاہا کہ انگور کھائیں، ہاتھ بڑھایا، پھر کھینچ لیا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ایسی صلوات پڑھیں مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ جب تیسری بار ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کو کھینچ لیا، کہا اٹھا کے لے جاؤ، میں نے نہیں کھانے ہیں۔ میزبان اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے مہمان ساتھ میں کہا کہ مولانا کیوں نہیں کھانا ہے؟ فرمایا جیسے ہی میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں میرا ہاتھ جلتا ہے، جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں میرا ہاتھ جلتا ہے۔ وہ میزبان سے پوچھا، وہ بھائی وہ اللہ دا بانا دس کے کی تئی؟ کہتا ہے گیا تھا باغ میں، مالک تھا نہیں، مہمان گھر میں تھا، کہا ابھی لے جاؤ بعد میں اجازت لے لیں گے، ابھی لے جاؤ بعد میں اجازت لے لیں گے۔ خود جو بغیر اجازت کے لے کے آتا ہے یہ جہنم کی آگ اٹھا کے آ رہا ہے۔ نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ حرام مال کا پردہ آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، اور جب یہ پردہ ہٹ جائے رہتی دنیا میں، یہ خدا کا وعدہ ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جہنم کو دیکھ سکتے ہو، اہل جہنم کو بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام مال سے پاک کرو، اس کے بعد دیکھو حقائق عالم تم پہ کیسے عیاں ہوتے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، بریانی بنا کے، مٹن بنا کے، بہترین ڈشیں بنا کے یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، خدا نے فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کو جہنم سے بھر رہا ہے، وسیصلون سعیرا، ان قریب جہنم کے گڑھے میں جا پہنچے گا۔ کیسے؟ کھا تو بریانی رہا ہوں، آگ کیسے؟ ڈاکٹروں نے بہترین نسخہ بتایا۔ بعد جب مریض ہو جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر پہ کیا کرتا ہے؟ دوائی دیتا ہے، دوائی ہوتی ہے کڑوی، تو کڑوی زبان پہ آتی نہیں ہے، وہ انسان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، پھر اس نے ایک اہتمام کیا، کیپسول بنایا، کیپسول میں زہر کو رکھ دیا، کیپسول میں اس کو بند کر دیا، بند کرنے کے بعد کہا اب یہ نرم بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، زبان پہ رکھو گلے سے نیچے اتر جائے گی یہ کیپسول، لیکن یاد رکھو جب یہ معدے میں پہنچے گا یہ جلد پھٹے گی، وہ زہر نکلے گا، اپنا اثر دکھائے گا۔ اور جو یتیموں کا مال بریانی اور مٹن اور گوشت کا کیپسول بنا کے ہڑپ کر رہا ہے، جس دن اس بدن کا کیپسول پھٹے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا کھا رہا تھا۔ یہ فطرت انسانی، اگر فطرت پاکیزہ ہو کہاں پہنچتا ہے؟ فطرت کس کو دی؟ روح انسانی کو۔ ابھی باتیں کچھ باقی ہیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اور جسم کو کیا دیا؟ غریزہ۔ اب انشاءاللہ یہ کل بیان کروں گا کہ بدن کے اندر غریزہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد روح انسانی کو اور کیا دیا؟
بدن انسانی کو اور کیا دیا. اور یہی چیزیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں ہمیں دین بھی سمجھ آتا ہے, ہمیں حسین بھی سمجھ آتا ہے, ہمیں حسین کی مظلومیت بھی سمجھ آتی ہے, اور ہمیں حسین کی غربت بھی معلوم ہوتی ہے. حسین وہ ہے جو چراغ بجھا دیتا ہے, بیعت اٹھا لیتا ہے, جنت دے دیتا ہے, راضی ہو جاتا ہے اور سب کو اجازت دے کے اٹھا دیتا ہے. چلے جاؤ, میں راضی, میرا نانا راضی, میری ماں راضی, میرا بابا راضی, میرا بھیا راضی, اور جنت اپنی جہاں پہ تمہیں جانا ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو, اپنا اپنا مقام دیکھ لو. کون تھے یہ لوگ؟ باوفا صاحب کا مولا ہم وہ نہیں ہیں جو حسین کے ساتھ ملے ہوں جنت میں پہنچنے کے لیے, ہم وہ ہیں جنت ٹھکرا کے حسین کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں. اب یہیں سے کربلا والوں کی عظمت معلوم کر لو کہ سب کو امام نے اجازت دے دی تم چلے جاؤ. اس میں ایک شخص کو خط لکھ کے بلا لیا, حبیب تم چلے آؤ. کربلا والوں میں حبیب کا مقام کیا ہے؟ کربلا سے خط لکھتا ہے حسین, من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر, اے حبیب ابن مظاہر اسدی, ہم کربلا پہنچ چکے ہیں, اگر تو ہماری نصرت کرنا چاہتا ہے تو جلدی آ جا. خط لے کے گیا, امام کا قاصد کوفہ پہنچا ہے, حبیب کے گھر پہ آ کے دستک دی. دستک دینے کے بعد جیسے ہی زوجہ آئی, کون؟ کہا حسین کا قاصد ہوں. کیا لائے ہو؟ کہا حبیب کے نام خط لایا ہوں. حبیب نے خط لیا, پڑھا. پڑھنے کے بعد زوجہ نے پوچھا, اور ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم, اور قاسم کی ماں کہہ کے پکارتے تھے جناب حبیب. قاسم کی ماں نے پوچھا, حبیب خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے بلایا ہے. اور بلانے کے بعد کہا کیا؟ کہا میں کربلا میں آ گیا ہوں, نرغہ آدھا میں گر گیا ہوں, آؤ میری مدد کو اگر آنا چاہتے ہو تو آؤ. حبیب پھر کیا سوچا ہے؟ کہا دشمن زمانہ ہے اور حالات ناگوار ہیں, نہیں جا سکتا. حبیب کی زوجہ نے کہا, یہ چادر تو پہن اور تلوار مجھے دے دے, میں جا کے حسین کی غربت کا دفاع کروں گی. حبیب نے پھر امتحان لینا چاہا. کہا قاسم کی ماں تجھے پتہ نہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں, تلوار تو چلا نہیں سکتا, میں کیا مدد کروں گا؟ بی بی نے کہا تجھے غیرت نہیں آتی, زہرا کا لال تجھے بلاتا ہے اور تو بڑھاپے کا بہانہ کرتا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. حبیب نے کہا اے قاسم کی ماں تو پریشان نہ ہو, قیامت کے دن زہرا کے سامنے میں تجھے سرخرو کروں گا. جملہ کہا, باہر نکلے, مسلم ابن اوسجا کے گھر پہ گئے. گھر میں دستک دی, مسلم کی زوجہ دروازے پہ آئی. حبیب نے پوچھا مسلم کہاں ہیں؟ کہا ابھی بازار گئے ہیں. کیا کرنے گئے؟ کہا کہ محاسن اس کے سفید ہو چکے ہیں, باہر گیا ہے حنا لینے کے لیے تاکہ اپنے محاسن پہ حنا لگا کر ان کو کالا کر سکے. جیسے ہی دیکھا کہ بازار سے مسلم آ رہا ہے, حبیب نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا مہندی خریدنے گیا تھا اپنے محاسن پہ لگانے کے لیے. کہا مسلم میں تجھے ایسی مہندی بتاؤں کہ جس کو لگا لو گے تو جس کا رنگ قیامت تک باقی رہے گا. آؤ زہرا کے لال کی مدد کرتے ہوئے خون میں داڑھی کو رنگین کریں, اور اس رنگین داڑھی کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں پہنچے. ادرکم اللہ, انتظام ہو گیا. حبیب گھر میں آئے, غلام کو لیا, گھوڑے کو لیا, اپنے غلام سے کہا کوفے کی فلاں جگہ پہ ٹھہر جانا, میں آ رہا ہوں. دشمن زمانہ ہے, رات کی تاریکی میں گلیوں سے ہوتے ہوئے حبیب کو ٹائم لگ گیا. غلام دیکھ رہا تھا, کیا دیکھا؟ یہ گھوڑا جس پہ حبیب کو سوار ہو کے امام کی خدمت میں جانا تھا, یہ گھوڑا رو رہا ہے. غلام نے دیکھا اور گھوڑا رو رہا تھا. گھوڑے سے کہتا ہے اے حبیب کی سواری تو گریہ نہ کر, میں وعدہ کرتا ہوں اگر حبیب نہ آیا میں تجھے حسین کی خدمت میں لے کے جاؤں گا. یہ گفتگو کر رہے تھے, حبیب پہنچے. حبیب نے اپنے غلام کو کہا
تو جا آزاد ہو جا، رائے خدا میں تجھے آزاد کر دیا، یہ پیٹ کے کہتا ہے اے حبیب تو نے انصاف نہیں کیا، جب تک اپنی خدمت تھی مجھ سے خدمت لیتا رہا، آج زہرا کا لال جب بلا رہا ہے تو مجھے محروم کر رہا ہے، ہاں تو بھی آنا چاہتا ہے مجھے بھی لے کے چل۔ حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، کربلا کا رخ کیا، 6 محرم کا دن تھا، امام ہر ایک کی ڈیوٹی معین کر رہے تھے، اچانک دیکھا دور سے کوئی گھوڑا سوار نظر آیا، لوگوں نے پوچھا مولا کون ہے؟ امام نے کہا ابھی تک جو بھی آ رہا تھا حسین کو مارنے کے لیے آ رہا تھا، یہ وہ ہے جو حسین پہ قربان ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ حبیب میدان کربلا میں پہنچے، مرحبا کا نعرہ بلند ہوا، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، خیموں تک آواز آئی، زینب نے فضہ کو بلایا، اماں فضہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ اماں فضہ آئی، دیکھا کہ حبیب آیا ہے، حسین کے بچپن کا دوست آیا ہے، خیمے میں آئی، زینب نے کہا جاؤ جا کے حبیب کو زینب کا سلام کہہ دو۔ ارے زینب کے سلام کا آنا تھا، حبیب خاک کربلا پہ گر گئے، خاک کو سر میں ملایا، ہائے رسول زادیاں اتنی غریب ہو گئی، غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک۔ صلوا علی محمد و آل محمد۔